قبیلے اور بھی بنی سلیم کے پاس موجود تھے جو اس صلاح مشورے میں شامل تھے. ان کا ایک آپس میں اجلاس ہوا. یہ ہے اپنا کرکت القدر کا اپنا مقام. اس کے مقام پر وہاں ان کا پانی بھی ہوتا ہے. بنی سلیم کا پانی کی جگہ بھی ہے, یعنی کہ جو وہاں اس زمانے کے گوارشور ہوتے تھے. تو جب انہوں نے لشکر جرار دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بنی سلیم دوسرے قبائل کے ساتھ منتشر ہو گئے, اپنے علاقے میں بھاگ گئے. حضرت نے کچھ پیچھا کیا اور آمنا سامنا کیے بغیر آپ واپس لوٹ آئے. لیکن ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پالیسی بنا رکھی تھی کہ اگر کوئی پہلے تھوڑی سی تیاری کرے ہمارے ساتھ لڑنے کی تو ہمیں وہاں پہنچ جانا چاہیے. یہ ہو گیا جی. اس کے فوراً بعد بنی کینکا, بنو اپنا ایک نظیر ہے, بنو قریظہ ہے, یہ 3 قبیلے تھے وہاں مدینہ کے گرد و نواح میں, اور کچھ مدینہ میں بھی تھے یہودیوں کے. ان کے ساتھ امن معاہدہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہ آپ نے ہم سے جنگ کرنی ہے, نہ ہمارے مخالفین کو یعنی دشمنوں کو اپنا آپ نے بٹھانا ہے, اور نہ ہم آپ سے جنگ کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ فوراً ہی بعد یعنی جنگ بدر کے بعد ایک عورت مسلمانوں کی بنی کنکا کے بازار میں جاتی ہے. ادھر یعنی کہ زرگر بھی تھے یہ سونا بنانے والے. اس زرگر کی مکان اپنا دکان پہ یہ بیٹھی ہے بیچاری مسلمان ہو. وہ یہودیوں کا علاقہ تھا. ایک یہودی شرارتی آیا ہے, اس نے پیچھے سے آ کر اس کا قمیض پھاڑ دیا اور گرہ بھی لگا دی ساتھ. جب وہ اٹھی تو اس کی پشت ننگی ہو گئی. اس نے حال بو بو ڈالی, بھائی ہمارے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ایک مسلمان آیا, اس نے اس شرارتی سے پوچھا کیوں ایسا کیا. اس نے کوئی ایسی بات کی جو مسلمان کو زیادہ غصہ آیا, بہرحال وہ لڑ پڑے. وہ یہودی جو ہے وہیں مسلمان نے قتل کر دیا. اس کا قتل کرنا پہلے جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو اس پہ کوئی نہیں گناہ, اسی نے کیا یا نہیں کیا جو نہیں کیا. تو وہ یہودی بھی آ گئے اور اس مسلمان کو شہید کر ڈالا. تو فوراً جب خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ اس طرح پہلے انہوں نے بدتمیزی کیا ہے اور وہ جب لڑا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا. چونکہ معاہدہ میں یہ بات بھی تھی کہ جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ بھی ہم آپ کے پاس آ کر فیصلہ کروائیں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کنکا کے چند جو معززین تھے اس زمانے میں ان کے قبیلے میں انہیں بلوا بھیجا. جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار آپ نے زیادتی کی ہے. آپ نے اپنا اگر یہ بات پہلا کام نہیں ہونا چاہیے تھا جو مسلمان عورت کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے, اس ملزم کو پکڑ کر میرے پاس لانا تھا وغیرہ وغیرہ. یعنی مختصراً یہ کہ انہوں نے ایک حوالہ یہ بھی دیا کہ بنی اپنا جو ہمارے قریش ہے اس نے بھی تو ذلت اسی لیے اٹھائی ہے کہ ہماری مخالفت سے باز نہیں آئے. ہم نے تو ہمیشہ سچ بولا ہے, آپ نے کیا کر دیا. تو اس جواب میں یہودی بولے وہ 3-4 کے جن کے آپ بابت ہمیں ڈرا رہے ہیں نا قریش کی. قریش جنگ کے قوانین نہیں جانتے, یہ قریش نہیں سمجھ نہیں, یعنی بڑی حفنی لی. جب ہم سے پالا پڑے گا نا آپ کو لگ پتہ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جا رہے تھے بھائی ان کے اندر کیا یعنی بول رہا ہے, چلو انہیں قریش مکہ کی تو شے ہے ہی ہے. تو اٹھے اور وہ جو اپنا ان کی جولی تھی وہ جھاڑ دی. وہ جولی جھاڑنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم آپ کی کسی بات کو اپنے پلے نہیں باندھ رہے. تو فوراً آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوا کہ جس قوم سے خیانت کا خوف ہو تو آپ پورے طور پر اس کی طرف, یہ ترجمہ ہے آیت مبارکہ کا, ان کی طرف پورے طور پر جنگ کی آگ پھینک دو. یعنی بھائی یہی سے یہ اٹھے تو بڑی شرارت نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبامہ کو نائب بنایا اور اپنا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا علم سپورٹ کیا. حضرت علی کے ادھر پہنچ گئے یہودیوں کے قلعے میں. وہ قلعہ بند ہو گئے اپنے اپنے حصاروں میں.
چلے گئے. یہودی قلعہ بند ہو گئے، یعنی لڑنے کی ان میں کوئی دقت نہ تھی. 15 دن کے بعد جب وہ باہر آئے اور وہ سرنگو ہوئے کہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، تو حضرت اور صحابہ کرام کا یہ ارادہ تھا کہ یہ شرارتوں سے جاتے نہیں، انہیں قتل کرا دیا جائے. لیکن معروف منافق رئیس المنافق کی عبداللہ بن ابی بھی ساتھ تھا. اس نے درخواست کی کہ یا حضرت انہیں ان پہ احسان کرے، ان کو قتل نہ کرے بلکہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے. اس کی درخواست پہ اسی اپنا منافق کی پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی سے گریز کیا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا. ان کے قلعے اور مال متا سب جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ گیا. وہ شام کے شہر اوزات کی طرف گانے گاتے ہوئے یہودی گئے. السلام.